اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ حامیم سجدہ کا آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ کہو، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سب سامان معیشت مقرر کیا، سب 4 دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتيا طائعين۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا، سجا دیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور ثمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔ حکم ہوتا ہے کہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میری تعلیم سے روگردانی تمہیں کسی نیک نتیجے پر نہیں پہنچائے گی۔ یاد رکھو کہ جس طرح انبیاء کی مخالف امتیں تم سے پہلے زیر و زبر کر دی گئیں، کہیں تمہاری شامت اعمال بھی تمہیں انہی میں سے نہ کر دے۔ قوم عاد اور قوم ثمود کے اور ان جیسے اوروں کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ان کے پاس پے در پے رسول آئے، اس گاؤں میں، اس بستی میں اللہ کے پیغمبر اللہ کے منادی کرتے پھرتے، لیکن ان کی آنکھوں پر وہ چربی چڑھی ہوئی تھی اور دماغ میں وہ گند پڑا ہوا تھا کہ کسی ایک کو بھی نہ مانا۔ اپنے سامنے اللہ والوں کی بہتری اور دشمنان رسول کی بدحالی دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی تکذیب سے باز نہ آئے، حجت بازی اور کج بحثی سے نہ ہٹے اور کہنے لگے اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو کسی اپنے فرشتے کو بھیجتا، تم انسان ہو کر رسول کریم بن بیٹھے، ہم تو اسے ہرگز باور نہ کریں گے۔ قوم عاد نے زمین میں فساد پھیلا دیا، ان کی سرکشی، ان کا غرور حد کو پہنچ گیا، ان کی لاابالیاں اور بے پرواہیاں یہاں تک پہنچ گئیں کہ پکار اٹھے ہم سے زیادہ زور آور کوئی نہیں، ہم طاقتور، مضبوط اور ٹھوس ہیں، اللہ کے عذاب ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ اس قدر پھولے کہ اللہ کو بھول گئے، یہ بھی خیال نہ رہا کہ ہمارا پیدا کرنے والا تو اتنا قوی ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے کہ اس کے زور آوری کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں آسمان کو پیدا کیا اور ہم بہت ہی طاقتور اور زور آور ہیں۔ بس ان کے اس تکبر پر اور اللہ کے رسولوں کے جھٹلانے پر اور اللہ کی نافرمانی کرنے اور رب کی آیتوں کے انکار پر ان پر عذاب الہی آ پڑا۔ تیز و تند، سرد، دہشت ناک، سرسراتی ہوئی سخت آندھی آئی تاکہ ان کا غرور ٹوٹ جائے اور ہوا سے وہ تباہ کر دیے جائیں۔ سراسر کہتے ہیں وہ ہوا جس میں آواز پائی جائے، مشرق کی طرف ایک نہر ہے جو بہت زور سے آواز کے ساتھ بہتی رہتی ہے، اس لیے اسے بھی عرب سرسر کہتے ہیں۔ ایک دم مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک یہی ہوائیں رہیں۔ وہ مصیبت جو ان پر مصیبت والے دن آئی وہ پھر 8 دن تک نہ ہٹی
اور نہ ٹلی جب تک ان میں سے ایک ایک کو فنا کے گھاٹ نہ اتار دیا اور ان کا بیج ختم نہ کر دیا، ساتھ ہی آخرت کے عذابوں کا لقمہ بنے جن سے زیادہ ذلت و توہین کی کوئی سزا نہیں۔ نہ دنیا میں کوئی ان کی امداد کو پہنچا، نہ آخرت میں کوئی مدد کے لیے اٹھے گا، بے یار و مددگار رہ گئے۔ سمودیوں کی بھی ہم نے رہنمائی کی، ہدایت کی، ان پر وضاحت کر دی، انہیں بھلائی کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ان پر حق ظاہر کر دیا، لیکن انہوں نے مخالفت اور تکذیب کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر جس اونٹنی کو اللہ نے علامت بنایا تھا اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ پس ان پر بھی عذاب الہی برس پڑا، ایک زبردست کلیجے پھاڑ دینے والی چنگھاڑ اور دل باش باش کر دینے والے زلزلے نے ذلت و توہین کے ساتھ ان کے کرتوتوں کا بدلہ لیا۔ ان میں جتنے وہ لوگ تھے جنہیں اللہ کی ذات پر ایمان تھا، نبیوں کی تصدیق کرتے تھے، دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے تھے، انہیں ہم نے بچا لیا، انہیں ذرا سا بھی ضرر نہ پہنچا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذلت و توہین سے اور عذاب الہی سے نجات پالی۔ اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فإنا بما ارسلتم به كافرون۔ جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو تم دے کر بھیجے گئے ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحیسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کے طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے۔ یعنی ان مشرکوں سے کہو کہ قیامت کے دن ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، اور داروغ جہنم ان سب کو جمع کریں گے، یعنی گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا، اور ان کے اعضاء، بدن اور کان اور آنکھیں اور پوست ان کے اعمال کی گواہیاں دیں گی۔ تمام اگلے پچھلے عیوب کھل جائیں گے، ہر عضو بدن پکار اٹھے گا کہ مجھ سے اس نے یہ گناہ کیا۔ اس وقت یہ اپنے اعضاء کی طرف متوجہ ہو کر انہیں ملامت کریں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے اللہ کے حکم بجا آوری کے ماتحت اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اور ہم نے سچ سچ کہہ سنایا۔ وہی تو تمہارا ابتدا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ہر چیز کو زبان عطا فرمائی ہے۔ خالق کی مخالفت اور اس کے حکم کے خلاف ورزی کون کر سکتا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسکرائے یا ہنس دیے، پھر فرمایا تم میری ہنسی کی وجہ سے دریافت نہیں کرتے؟ صحابہ نے کہا فرمائیے کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جھگڑے گا، کہے گا اے اللہ کیا تیرا وعدہ نہیں کہ تو ظلم نہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اقرار کرے گا تو بندہ کہے گا کہ میں تو اپنی بدعمالیوں پر کسی کی شہادت قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرمائے گا کیا میری اور میرے بزرگ فرشتوں کی شہادت ناکافی ہے؟
لیکن پھر بھی وہ بار بار اپنی ہی کہتا چلا جائے گا، پس اتمام حجت کے لیے اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور اس کے اعضائے بدن سے کہا جائے گا کہ اس نے جو کیا تھا اس کی گواہی تم دو۔ جب وہ صاف صاف اور سچی گواہی دیں گے تو یہ انہیں ملامت کرے گا اور کہے گا کہ میں تو تمہارے ہی بچاؤ کے لیے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کافر و منافق کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، اس کے اعمال اس کے سامنے پیش ہوں گے تو قسمیں کھا کر انکار کرے گا اور کہے گا، اے اللہ تیرے فرشتوں نے وہ لکھ لیا ہے جو میں نے ہرگز نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے، فلاں دن فلاں جگہ تو نے فلاں عمل نہیں کیا؟ یہ کہے گا، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے ہرگز نہیں کیا۔ اب منہ پر مہر مار دی جائے گی اور اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ سب سے پہلے اس کی داہنی ران بولے گی۔ ابو یعلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن کافر کے سامنے اس کی بدعمالیاں لائی جائیں گی تو وہ انکار کرے گا اور جھگڑنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ ہیں تیرے پڑوسی جو شاہد ہیں۔ یہ کہے گا، سب جھوٹے ہیں۔ فرمائے گا، یہ ہیں تیرے کنبے قبیلے والے جو گواہ ہیں۔ کہے گا، یہ بھی سب جھوٹے ہیں۔ اللہ ان کو قسم دلوائے گا، وہ قسم کھائیں گے لیکن یہ انکار ہی کرے گا۔ سب کو اللہ چپ کرا دے گا اور خود ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، پھر انہیں جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ ابن حاتم میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک وقت تو وہ ہوگا کہ نہ کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی، نہ عذر معذرت کرنے کی۔ پھر جب اجازت دی جائے گی تو بولنے لگیں گے اور جھگڑیں کرنے لگیں گے اور انکار کریں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ پھر گواہوں کو لایا جائے گا، آخر زبانیں بند ہو جائیں گی اور خود اعضائے بدن، ہاتھ پاؤں وغیرہ گواہی دیں گے۔ پھر زبانیں کھول دی جائیں گی تو اپنے اعضائے بدن کو ملامت کریں گے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ نے قوت گویائی دی اور ہم نے صحیح صحیح کہا، پس زبانی اقرار بھی ہو جائے گا۔ ابن ابی حاتم میں رافع ابو الحسن سے مروی ہے کہ اپنے کرتوت کے انکار پر زبان اتنی موٹی ہو جائے گی کہ بولا نہ جائے گا۔ پھر جسم کے اعضاء کو حکم ہوگا، تم بولو، تو وہ ہر ایک اپنا اپنا عمل بتائے گا، کان، آنکھ، کھال، شرمگاہ، ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ اور بھی اسی طرح کی بہت سی روایتیں سورہ یاسین کی آیت الیوم نختم کی تفسیر میں گزر چکی ہے، جنہیں دوبارہ وارد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم سمندر کی ہجرت سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے پوچھا، تم نے حبشہ کی سرزمین پر کوئی تعجب خیز بات دیکھی ہو تو سناؤ۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا، ایک مرتبہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے علماء کی ایک بوڑھیا عورت ایک پانی کا گھڑا سر پر لیے ہوئے آ رہی تھی۔ انہی میں سے ایک جوان نے اسے دھکا دیا جس سے وہ گر پڑی اور گھڑا ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھی اور اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، مکار، تجھے اس کا حال اس وقت تک معلوم ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی سجائے گا اور سب اگلے پچھلوں کو جمع کرے گا اور ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے اور ایک ایک عمل کھل جائے گا، اس وقت تیرا اور میرا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کس طرح پاک کرے جس میں زور آور سے کمزور کا بدلہ نہ لیا جائے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ ابن ابی دنیا میں یہی روایت دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ جب یہ اپنے اعضاء کو ملامت کریں گے تو اعضاء جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہیں گے کہ تمہارے اعمال دراصل کچھ پوشیدہ نہ تھے، اللہ کے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے تم کفر و معاصی میں مستغرق رکھتے تھے اور کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ تم سمجھے ہوئے تھے کہ ہمارے بہت سے اعمال اس سے مخفی ہیں۔ اسی فاسد خیال نے تمہیں تلف اور برباد کر دیا اور آج کے دن تم برباد ہو گئے۔ مسلم، ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے پردے میں چھپا ہوا تھا، جو 3 شخص آئے، بڑے پیٹ اور کم عقل والے۔ ایک نے کہا، کیوں جی، ہم جو بولتے چالتے ہیں اسے اللہ سنتا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، اگر اونچی آواز سے بولیں تو بھی وہ سنتا ہے اور آہستہ آواز سے باتیں کریں تو بھی وہ سنتا ہے۔ دوسرے نے کہا، اگر کچھ سنتا ہے تو سب سنتا ہوگا۔ میں نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، اس پر عبد الرزق میں ہے،
منہ بند ہونے کے بعد سب سے پہلے پاؤں اور ہاتھ بولیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب باری کا ارشاد ہے کہ میرے ساتھ میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت حسن اتنا فرما کر کچھ تأمل کر کے فرمانے لگے، جس کا جیسا گمان اللہ کے ساتھ ہوتا، نیک ظن ہوتا، وہ اعمال بھی اچھے کرتا ہے، اور کافر و منافق چونکہ اللہ کے ساتھ بدظن ہوتے ہیں وہ اعمال بھی بد کرتے ہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ مسند احمد کے مرفوع حدیث میں ہے، تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ نیک ظن ہو۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ برے خیالات رکھے اللہ نے انہیں تہو بالا کر دیا۔ پھر یہی آیت آپ نے پڑھی۔ آگ جہنم میں صبر سے پڑے رہنا اور بے صبری کرنا ان کے لیے یکساں ہے، نہ ان کے عذر معذرت مقبول نہ ان کے گناہ معاف۔ یہ دنیا کی طرف اگر لوٹنا چاہیں تو وہ راہ بھی بند۔ جیسے اور جگہ ہے، جہنمی کہیں گے اے اللہ ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی، یقیناً ہم بے راہ تھے، اے اللہ اب تو یہاں سے نجات دے، اگر ایسا کریں تو پھر ہمیں ہمارے ظلم کی سزا دینا۔ لیکن جناب باری کی طرف سے جواب آئے گا کہ اب یہ منصوبے پلاننگ بے سود ہیں، دھتکارتے ہوئے یہی پڑے رہو، خبردار جو مجھ سے بات کی۔